تم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا، تم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا، میں سب سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تم بھاگنا نہیں۔ تم بہت باتیں کرتے ہو نا، آؤ اب دکھائیں گے تم کو حیدرآباد کیا ہوتا ہے، تم کو بتائیں گے الیکشن کیسا لڑا جاتا ہے، تمہارے گھر میں گھس کے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ایک بار ہماری کمزوری کا تم نے فائدہ اٹھا لیا، ٹھیک ہے، اب ہم تمہاری کمزوریوں کو دیکھ کر اس کو نکالیں گے، مگر بھاگنا نہیں پیارے، آنا ٹھہرنا، کدھر بھی نہیں جانا، تم کو ایسا گھیرے میں لے کر آئیں گے کہ تم کو مقابلہ ہی کرنا۔ تم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا، تم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا، میں سب سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تم بھاگنا نہیں۔ تم بہت باتیں کرتے ہو نا، آؤ اب دکھائیں گے تم کو حیدرآباد کیا ہوتا ہے، تم کو بتائیں گے الیکشن کیسا لڑا جاتا ہے، تمہارے گھر میں گھس کے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پروگرام بنائیں گے کہ کیسے ہم اپنی جماعت کی سرگرمیوں کو، الیکشن کی سرگرمی کو اس ماہ مبارک میں ہم کیسا لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کی کوشش یہی رہی اور رہے گی کہ تیسری مرتبہ وطن عزیز کے وزیر اعظم نریندر مودی نہ بنے۔ تو آپ سے ہم عرض کر رہے ہیں، آپ خوش رہو، مگر میں اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف، جمہوریت ہے، اختلاف کرو آپ، مگر یاد رکھو اگر اختلاف کرنے کے طریقے اگر آپ تبدیل کریں گے تو ہم تو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں، ہم تو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں۔ مجھے کھل کر بولنا پڑے گا کہ تم کس کے اشاروں پر کام کر رہے ہو، اور میں ان سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں جو بہت سینہ تان کر بغل میں ہاتھ ڈال کر بول رہے ہیں، پیارے مجلس اتحاد المسلمین نے ان کی سیٹ کو 84 میں اللہ نے مجلس کو کامیاب کیا، مخالفین مجلس اتحاد المسلمین نے 96 میں کوشش کی تھی، 2009 میں بھی کوشش کی تھی، مجلس 84 میں کامیابی حاصل کی، مجلس 96 میں کامیابی حاصل کی، مجلس 2009 میں بھی کامیابی حاصل کی، اور انشاءاللہ تعالی 2024 میں بھی پہلے سے زیادہ اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کامیابی حاصل کرے گی۔ مجلس کی مخالف ہمیشہ سے، آج اس دنیا میں بات نہیں ہے، چلے گئے اپنے ارمانوں کو لے کر، مجلس کی مخالفت میں اپنے بستر مرگ تک پہنچ گئے، مگر اللہ نے جماعت کو آباد اور شاداب رکھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو مجلس کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجلس کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، مجلس نے عوام کو بیدار کیا، شعور کو بیدار کیا اللہ تعالی۔ اور تم یہ نہیں بولنا ہم انا کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ارے تم انا کو لے کے آؤ، کس کو لے کے آتے، مگر تم چھوڑنا نہیں میرے بھائی۔ اسی لیے ہر بھارت کے کونے میں کوئی کہتا ہے کہ کیوں اقلیتوں کے بجٹ میں میرے حصے کو کم کر دیا جا رہا ہے، میرا حصہ کب ملے گا؟ مجلس بولتے کیا کیے؟ ارے مجلس یہ کیے کہ آج عوام کہہ رہی کہ میرے حصے کا کیا ہوگا۔ مجلس نے یہ بیداری پیدا کی کہ آج نوجوان اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری پارٹی یا تمہارے ان لوگوں کے لیڈروں کے ممنون اور مشکور نہیں ہیں، آج بھارت ہمارا ہے۔ مجلس نے اس شعور کو بیدار کیا کہ CAA کا قانون غلط ہے، مجلس نے شعور کو بیدار کیا کہ مسلمانوں کو، دلتوں کو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، مجلس نے یہ شعور بیدار کیا کہ سیاسی طاقت کے ذریعے ہم اپنے مسائل کو حل کروا سکتے۔ ارے مجلس نے تعلیمی ادارے قائم کیے، اسپتال قائم کیا۔ یہ لوگ اسپتال تو چھوڑو، ایک فارمیسی کی دکان نہیں بنا سکتے، مجلس تو چھوڑو، یہ کچھ نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ یہ الحمدللہ یہ آپ اور ہماری بزرگوں کی ہماری محنت ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے حاصل کیا۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ مجلس کے خلاف کیوں ہے؟ کیونکہ چاہتے ہیں کہ مودی کے اشارے پر، آر ایس ایس کے حکم پر مجلس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چھوٹی بی جے پی اور ان کے تمام ساتھی جو مجلس کی مخالفت چاہے حیدرآباد یا اورنگ آباد یا سیمانچل میں کرتے ہیں، یہ اصل میں آر ایس ایس اور بی جے پی کے حکم پر اور یہ نام نہاد سیکولر پارٹیوں کے دم چھلے بن کر یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری سیاسی آواز رہے، یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری سیاسی طاقت کا خلاف ہمیشہ بنا رہے، یہ تمہارے اتحاد کے دشمن ہیں، یہ نفرت کرتے ہیں جب تم سوال کرتے ہو اپنی برابری کا۔ اسی لیے ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ اپنی انانیت کو، اپنی انفرادیت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جماعت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ارے تمہاری شخصیت ختم ہو جائے گی، جماعت آباد رہے گی، تمہاری انانیت کو مٹیا ملیج کر دے گا اللہ انشاءاللہ تعالی، مگر اجتماعیت کو اللہ برقرار رکھے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ دیکھ رہے کہ پارلیمنٹ کا چناؤ الیکشن ہمارے سروں پر ہے، اور میں ایک بات آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، سایہ فگن کرنے والا، تو ماہ رمضان میں بھی ہم کو نہ صرف روزے رکھنا ہے جو مسلمان ہیں، بلکہ ہم کو اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا، اور رمضان میں ہم کو الیکشن کیمپین بھی کرنا پڑے گا۔ نہیں معلوم تاریخ کب آئے گی۔ اب کوئی یہ بولے گا ارے بھائی الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو گیا، رمضان میں کیسے کیمپین کریں گے؟ میرے بھائی، جب پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا نا، انسان اس وقت بہت ایکٹیو ہوتا ہے۔ جب پیٹ میں کچھ ہو جاتا تو نہیں بولتا ذرا آرام کر لے، اور رمضان میں ہی ہم کو الیکشن کی انتخابی مہم کو شروع کرنا پڑے گا۔ تاریخ کیا آئے گی میں نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، مگر اللہ سے اپنے رشتے کو ہم جب مضبوط کریں گے اور ہم حالت روزہ میں جب اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ہم روزے کی حالت میں اپنی جماعت کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو قبول کر لے، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی قدر کریے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ترک میں ہم کیسا لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کی کوشش یہی رہی اور رہے گی کہ تیسری مرتبہ وطن عزیز کے وزیر اعظم نریندر مودی نہ بنے۔ ہماری کوشش یہی رہی کہ بی جے پی اقتدار میں نہ آئے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پھر سے کوشش کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کوششوں کو قبول کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ آج بی جے پی کے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، بی جے پی کے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ بے روزگاری نوجوانوں کا مقدر بن گیا۔ اتر پردیش میں 50 لاکھ پولیس کی نوکریوں کے لیے، 50,000 نوکری کے لیے 50 لاکھ نوجوان اپلائی کرتے ہیں۔ کسی ریاست میں ایک پیون کی نوکری، 10 پیون کی نوکری کے لیے 3,000 پی ایچ ڈی کے لوگ اپلائی کرتے ہیں۔ بھارت بلند کرنا ہمارا کام ہوگا۔ ایثار اور قربانیوں کو دے کر ہم نے مقام کو حاصل کیا۔ ہم نے کوئی چمن میں چل کر یا پبلک گارڈن میں چل کر یہاں تک نہیں پہنچے، ہم خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑا، جیلوں میں بیٹھ کر اپنی مجلس کی خود کی کامیابی کے لیے دعائیں کرنی پڑی، پولیس کی لاٹھیاں کھانی پڑی، تب جا کر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، مجلس اتحاد المسلمین کے سفر کو ہم کو اور آپ کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ یقیناً آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کا الیکشن ہے۔ میں اپنے مجلس کے رفقاؤں سے اپیل کروں گا کہ پہلے سے زیادہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج یا ایک ہفتے میں یا 12 مارچ کے بعد پارلیمنٹ کے الیکشن کے تاریخ کا اعلان ہوگا۔ میں آپ سے صرف یہی اپیل کر رہا ہوں کہ 60 دن آپ اور ہم دن رات ایک کر دیں، اور مجلس اتحاد المسلمین کی اس کامیابی کو، اپنی برتری کو، اپنے اتحاد کی نشانی کو اور مضبوط کرے، اور مجلس اتحاد المسلمین کو ہم کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے۔ میں اپنی جماعت کے تمام اراکین سے
صدر معتمدین سے، معزز صدر معتمدین سے اپیل کر رہا ہوں، چاہے وہ حیدرآباد میں ہو، اورنگ آباد میں ہو، مہاراشٹر میں ہو، یا بہار یا سیمانچل کی اس غیور سرزمین پر ہو، یا اتر پردیش میں ہو، میری آپ سے اپیل ہے کہ میں آپ سے 55-50 دن ہم کو محنت کرنا، ہم کو دوبارہ اپنی جماعت کو کامیاب اور کامران کرنا ہے۔ اور میں مخالفین مجلس سے بھی بڑی ادب کے ساتھ ان سے کہہ رہا ہوں، خاص طور سے وہ مخالفین کے لیے جن کو اللہ نے دولت دی، آپ نے اپنی بزنس کے طور پر اپنا ایک پروڈکٹ بنایا آپ نے، اور آپ اپنی دولت کو مجلس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ میں بڑی محبت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر یہ آپ کا بزنس کا پروڈکٹ ہے، یہ مجلس پروڈکٹ نہیں ہے، یہ ہمارے آنکھوں کی نشانی ہے، یہ ہم نے جو خون بہایا یہ نشانی ہے ہماری، جو ہمارے بزرگوں نے خاک اور خون کے دریاؤں میں گزر کر اس جماعت کو بنائی ہے، ان کی نشانی ہے، یہ ہمارے اتحاد کی نشانی ہے میرے بھائی۔ یہ بھارت میں ایک انمول چیز ہے، یہ ہماری نشانی ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم تمہارے پروڈکٹ کے پیچھے پڑ گئے تو تمہارا کیا ہوگا؟ تو سمجھو اس بات کو، اپنے پروڈکٹ پہ بچاؤ، اس کو اور لے کے بڑھو، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مگر یہ میرا نہیں ہے، یہ قوم کی امانت ہے، یہ غریبوں کی امانت ہے، یہ دلتوں کی آواز ہے، کمزوروں کی آواز ہے۔ یاد رکھو، اگر تم اپنے پروڈکٹ کو لے کر مجلس اتحاد المسلمین جیسی چٹان جماعت سے مقابلہ کرو گے تو پروڈکٹ چکنا چور ہو جائے گا، پروڈکٹ چکنا چور ہو جائے گا، جماعت باقی رہے گی۔ میں نہیں رہوں گا، میں زمین کی غذا بن جاؤں گا، مگر جماعت رہے گی انشاءاللہ تعالی۔